اب آپ کے سامنے شاعر اسلام طوطی پاکستان شیری زبان سپاہ صحابہ کا پہلوان رانا عبدالرؤف خان دامن برکات مالیہ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ میں وہ مظلوم انسان ہوں کہ میں یقین کرو آپ کو ڈاکٹر نہیں ہے جو میرا علاج کریں گے۔ مجھے کافی عرصہ بیماری ہے، شوگر ہے، اتنا بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ لوگ میری گردن پکڑ کے لے آتے ہیں بھی یہاں میں سن، کہ میری باری آتی ہے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج بات یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم کے والد، ان کی ہم نے زیارت نہیں کی، لیکن پورے علاقہ آپ کا میں نے چھانا ہے۔ وہ ولی کامل تھے، ان کے اس علاقے میں شرک و بدعت کے لیے جاؤ، میں تو پہلے کہہ رہا جاؤ، اللہ کے ہو گئی گڑیاں چڑھ گئی، ہوں جاؤ۔ ساری رات ہاں تیرا پیو شفیق جڑا اس سمے تے میں جاگا کہنا سیانا ساری رات۔ بھائی دوستو، ان کے بعد مولانا قاسم کو آج میں دعوے سے کہتا ہوں، لوگ تو جو کہتے ہیں نا حاسد بھی ہوتے ہیں، کوئی دشمن ہوتے ہیں، کہیں ویسے بھی ہو سی اے ڈی والے ہوتے ہیں بدنام کرنے والے، یہ ایسے میں نے ان کو دیکھا، خدا ترس بھی ہے، دین کی طلب بھی ہے، اور الحمدللہ صحابہ کے غلاموں کا غلام بھی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو حکمت سے کام لینا چاہتے ہیں جن کے مدرسے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا مفتی نواز شریف ہمارے لیے خدا کی زحمت پیدا ہوئی ہے۔ اتنا نااہل بھی نااہل ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا قصور بتائے، ہمارے مدرسوں میں جامعہ محمودیہ تک ایک گولی نکالی ہو تو ہم دہشت گرد ہیں۔ یہ تو لاشیں اٹھا کے بھی ملک میں کوحرام نہیں مچنے دیے وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے بتایا یہی ہے، لوگوں تمہارے ایمان کا ڈاکو کون ہے؟ انہی کو کچلا گیا، انہی کو کہتا تھا میں تباہ کروں گا۔ جناب مشرف صاحب وہ کہتے چند انانسر ہیں، انانسر کے پتہ نہیں کیا کہتا تھا، انانسر ہیں بھی، ان کو میں کچل دوں گا۔ اب ڈڈو دے منہ والے تو کچلے گئے، ہون کے تھے بیٹھا۔ لوگو خدا کی قسم ہے، میں نے اس دور میں بھی میرے اللہ کا کرم ہے، میرا اللہ کا فضل ہے، میں علماء حق علماء سپاہ کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ مجھ سے اللہ نے بلوایا، میرا کمال نہیں ہے۔ اسلام آباد کی دھرتی تھی، مشرف کا دور تھا، اکثر مولوی گنگے ہو چکے تھے۔ یہ وقت کا ولی کامل مجاہد اسلام صدیق عمر کا سچا غلام، میں نے اس کو منہ پہ کہا صدر پرویز کو کالے انگریز کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور صدر پرویز کو کالے انگریز کو، صدر پرویز کو کالے انگریز کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ایسے بے دین کو اس کے آئین کو، ایسے بے دین کو اس کے آئین کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور جب طالبان کے اڈے دیے مروانے کے لیے امریکہ کو، وہاں شاعر انقلاب تو تھی پاکستان شیری زبان رانا عبدالرؤف خان دامن
برکات تمہاری نے کیا منظر کشی پیش کی ہے، فرمایا او صدر پرویز کو کالے انگریز کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ڈالر لیے، پیسے لیے امریکہ سے، کہاں گئے ڈالر پیسے؟ بیچ ڈالا ہے جس نے چمن قوم کا، بیچ ڈالا ہے جس نے چمن قوم کا، دے دیا ہے کفر کو وطن قوم کا، دے دیا ہے کفر کو وطن قوم کا۔ ایسے منحوس کو بش کے جاسوس کو، ایسے منحوس کو بش کے جاسوس کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ صدر پرویز کو کالے انگریز کو، صدر پرویز کو کالے انگریز کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کتنا دکھ دیا اس نے طالبان کو، کتنا نقصان دیا اس نے اسلام کو، کتنا نقصان دیا اس نے اسلام کو۔ ایسے ملعون کو، زر کے مجنون کو، ایسے ملعون کو، زر کے مجنون کو میں نہیں مانتا، منظور نہیں مانتا۔ صدر پرویز کو کالے انگریز کو میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتا۔ اور تمہارے سامنے یہ علماء حق، علماء دیوبند کا بیٹا مولانا حمید اللہ خان MNA تھے جمعیت علماء اسلام کے، جب انہیں فاشورہ نکریے عورتوں کو کہا کچھے پاؤ نکرے پاؤ دوڑ لگاؤ، یہ ریس بھی سالانہ ہوا کرے گی۔ مرد کلندر سامنے آیا، وہ بھی دیوبند کا بیٹا آیا، اس نے کہا خدا کی قسم ہے ہم ان نبی کی عزت کو، آبرو کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے۔ تم ننگا کر کے چلانا چاہتے ہو، دورے لگانے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ ایک تو میں تیرے پیو ماریا زور میرا زندہ، اللہ کی قسم جنتی روح نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اکابرین نے کہا او پردہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی عمر کی شان ہے۔ عمر نے رو کے کہا اللہ اما شاہ پردہ کیا کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں بڑی بیوی جا رہی ہے، چھوٹی بیوی جا رہی ہے، قد والی جا رہی ہے۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اماں کو ہاتھ جوڑے، اماں نے کہا بیٹا اللہ کا حکم ہوگا، یہ نبی آپ نہیں دین بناتا، اوپر سے قانون آتا ہے۔ جد مرضی جھنڈے لہرا لیے ہیں، جد مرضی ناچ دمالے پوا دی، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوستو میں دور نہیں جانا چاہتا، تشریح میں چلا گیا، گھنٹہ ڈیڑھ آپ کو اور بیٹھنا پڑے گا۔ صبح آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور میں نے رات و رات سفر کر کے جھنگ بھی پہنچنا ہے۔ حالانکہ مجھے شوق نہیں، اللہ نے بڑا بلوایا۔ تقریباً عمر بھی اب میری 35 سال ہو گئی، اللہ گواہ ہے 35-36 سال ناطے پڑھتے ہوگی۔ عمر تو یہی ہے نا جو نبی کی مدح خوانی میں گزرے، اللہ کی توحید پرستی میں گزرے، صحابہ کی مدح خوانی، عمر یہی ہے۔ وہ عمر نہیں جب میں پانی پاتا تھا دودھ میں، ٹانگیں چلاتا تھا، رحم کھاتا تھا۔ واہ جھنگوی تیری قبر پہ کروڑا رحمت اللہ، تیرا بیان سنا اللہ نے راہ راست پہ لگا دیا۔ ورنہ صبح نماز نہیں پڑھتا تھا، تہجد نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، داڑھی کوئی نہیں تھی۔ صبح اٹھتا تھا میں تہجد کے ٹائم، پانی نہ کوئی دودھ میں ملا لے، میں دوڑ لگاتا تھا
سکوٹر پہ جاتا تھا، کوئی جٹ پانی نہ پا لوے، جٹ کہتا سی تو ساڈا پیو ہے، تیرے آون تو پہلے پانی پا لواں گے۔ اے ساڈی دوڑا پاجا زندگی گزری۔ ایک بڈھی اماں پتر نو کہہ رہی جلدی جل جگا رہی ہے، آتی ہے جاگ وے پترا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ وے پترا جاگ ویلا سرگی دا۔ مولانا قاسم صاحب دامن برکات مالیا تہجد پڑھتے نے اٹھ کے، پھر صبح کئی دفعہ میں دیکھا کہ رب کی قسمیں نے کیا اے جا مولوی کہ اماں بڑی بختاں والی ہے، آپ تہجد پڑھی پتر اٹھا رہی کہ جاگ وے پترا جاگ ویلا سرگی دا، اب وہ کہنے کہ دودھ وچ پانی پال اپنی مرضی دا، پھر تو بھی آ جاوے گا کہ میں دودھ پانی پاوے گا، جاگ وے پترا جاگ ویلا سرگی دا، دودھ وچ پانی پال اپنی مرضی دا، جاگ وے پترا جاگ کھیتیاں کر آئیاں ادھا کم ویکھنا پترا تیرا میں کر آئیاں، یعنی بالٹی پانی دی فل کر کے میں بھر آئیاں، جاگ وے پترا جاگ ویلا سرگی دا۔ آ میرا دوست کا بزرگا، آ میں اپنا کلام شروع کرتا، ٹائم بہتا ہو جاوے گا، اللہ گواہے جھوٹ نہیں بولدا، مینوں اج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ او دور بھی ہوندہ سی، مولانا قاسم صاحب ہوندے سن، بھائی رشید صاحب ہوندے سن، طاہر صاحب ہوندے سن، اس علاقے دی تھوڑی محفل حمدنا پوری پاکستان دے وچ گونجدی سی، پھر رہ گیا، طارق بھی بڈھا ہو گیا، میں کہا ہن نظام اوکھا ہی چلے گا، لیکن آج انہاں دے بچیاں نو ویکھیا، طاہر صاحب دے بچے، مولانا قاسم دے بچے بڑے خوش ہو کے وہ رنگ بھی کھا رہے، وہ جذبہ بھی کھا رہے، سچی بات ہے، اللہ انہاں بچے دی عمر بھی عمل بھی جوانی وچ برکت عطا فرمائے، اللہ ایویں محفلہ انہاں قرآن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں وڑ چڑھ کے حصہ پان دی توفیق عطا فرمائے، اور تانوں پیار محبت نہ سب تو زیادہ مینوں کھلان دی توفیق عطا فرمائے، اور کھا کے رج کے نبی دی شان سنان دی اللہ میں نے توفیق دے۔ یہ بائی رجیو بائی بائی جماعت ثانی سمجھنا، واہ بول پہ ویکھ لے، واہ طاہروان جیوے تیری جان راضی ہوئے رب رحمان، وٹو صاحب بھی ساڈے ہیرے نے، اللہ کرے انہوں اللہ عمر چ برکت دے، قلعے والو اے جے لوگ چلے جان پھر قدر ہوندی، قیمتی سرمایہ باہر دنیا تک قلعے دا نام گنجیا، تے مولانا قاسم صاحب دے بیٹے آمن وہ بھی من ہن دس رہے 8 مہینے ہو گئے، نہ بولدا ڈگیا نہ صرف اکھ پڑھدا، دعا کرو صدقے اپنے نبی دے انہوں اللہ کامل شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیمار سے استقامت عادل فرمائے۔ اور میں اپنا بس 5-10-15 منٹ دا کلام پڑھنا غصے نال انج نے ویکھو جی کہانی میں کسائی ویکھ لی ہے، میرا نمبر ہی پیچھے لگنے میں کی کراں، منٹاں کیتیاں، سفر بڑا، کل شور کوٹ ساڈا جمعہ میں پڑھانا ہے کہ تسی مینوں پہلے دن نہیں جی پہلے نہیں، میں کہ تسی مربع لے لو پھر جاؤ، اللہ دے بندے ہون میری نہ عمر ہے نہ میری او صحت ہے، کھان پین لگ گیا میں بہت پلوان لگ گیا، اندروں سودے مکے پہنے، نعرہ تکبیر، جنہ اماں کا دودھ پیتا اچھا نعرہ مارو، جنہ پھیٹلا نہ پیتا خاموش بیٹھو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، اللہ دے گھر آئے سارے اللہ دے مہمان، خاص کر بڈھے تے نوجوان، پنجابی تے پٹھان، موچی پوری لوہار تے درخان، جتنے آئے بیٹھے گجر علائی راجپوت کبوت عوان، مولوی تے نعت خان، خاص کر دسرانا عبدالرؤف خان، نعرہ تکبیر، اور جنہ درود آندا ذوق شوق پیار محبت اچھی پڑھ کے سنان، اور جنہ نہیں آندا وہ تبلیغی جماعت چلے لان، انشاءاللہ آپ پہ پکوا دیں گے، بڑو صلی اللہ صلی اللہ محمد وعلا علی محمد وعلا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد وبارک
اللہ ابراہیم والا ابراہیم انکا حمید مجید شان صدیق اکبر سن یوں تو اصحاب ہیں سارے برحق مگر بو بکر ذی قدر تیری کیا بات ہے یوں تو اصحاب ہیں سارے برحق مگر بو بکر ذی قدر تیری کیا بات ہے رحمت العالمین سید المرسلین رحمت العالمین سید المرسلین مصطفیٰ کے خسر تیری کیا بات ہے جب کہیں بھی ضرورت پڑی آپ کی فخر کون و مکان کو خدا نے کہا فخر کون و مکان کو خدا نے کہا لے چلو رات ہجرت کی صدیق کو لے چلو رات ہجرت کی صدیق کو لے چلو رات ہجرت کی صدیق کو دی امین خبر تیری کیا بات ہے لے چلو رات ہجرت کی صدیق کو لے چلو رات ہجرت کی صدیق کو دی امین خبر تیری کیا بات ہے یوں تو اصحاب ہیں سارے برحق مگر بو بکر ذی قدر تیری کیا بات ہے بڑا قیمتی شعر حق تعالیٰ کی خاطر حبیب خدا حق تعالیٰ کی خاطر حبیب خدا حق تعالیٰ غور کرنا حق تعالیٰ کی خاطر حبیب خدا اپنے احباب سے چندہ کرنے لگی اپنے احباب سے چندہ کرنے لگی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اپنے احباب سے چندہ کرنے لگی غور کرنا باقی اریار نے اپنا حصہ دیا باقی اریار نے اپنا حصہ دیا باقی اریار نے اپنا حصہ دیا دے دیا گھر کا گھر تیری کیا بات ہے باقی اریار نے اپنا حصہ دیا باقی اریار نے اپنا حصہ دیا دے دیا گھر کا گھر تیری کیا بات ہے تجھ کو تاج امامت نبی نے دیا اونچی کہہ دو بھائی سبحان اللہ تجھ کو تاج امامت نبی نے دیا مرتضیٰ نے بھی تاج و تصدیق کی مرتضیٰ نے بھی تاج و تصدیق کی پھر بھی شکوہ گناہ ہے بشر مثل خر ہو نہ سمجھے اگر تیری کیا بات ہے تجھ کو روضہ ملا تجھ کو جنت ملی نبی پہ لٹایا تو ملا کیا تجھ کو روضہ ملا تجھ کو جنت ملی حق کا مل گیا مصطفیٰ مل گیا حق کا مل گیا مصطفیٰ مل گیا جس جگہ ہے نبی تو بھی موجود ہے جس جگہ ہے نبی تو بھی موجود ہے کیا حضر کیا سفر تیری کیا بات ہے جس جگہ ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر صحابہ زندہ صحابہ زندہ باد تکبیر جس جگہ ہے نبی تمہیں موجود ہے کیا سفر کیا حضر تیری کیا بات ہے یوں تو اصحاب ہیں سارے برحق مگر یوں تو اصحاب ہیں سارے برحق مگر بو بکر ذی قدر تیری کیا بات ہے تیرا فردوسی اسلام مقروض ہے تیرا فردوسی اسلام مقروض ہے ایسے محسن کا کتنا بھی احسان ہے ایسے محسن کا کتنا بھی احسان ہے غور کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد کی آغوش میں آج بھی ہے محمد کی گود میں آج بھی ہے محمد کی آغوش میں آج بھی دوستی اس قدر تیری کیا بات ہے یوں
اصحاب ہیں سارے برحق مگر ابو بکر ذی قدر تیری کیا بات ہے حج کر کے آوے ہر بندہ خوش ہوندہ بڑا حاجی چنگا مدینہ ویکھیا روضہ ویکھیا اوتے مدینے ویکھن والا بختہ والا یہ جڑا نبی نو جفیاں پا کے ستے پے نے انہاں دا کیا مقام طارق صاحب اللہ دی قسمیں میرا پیر سلطان باہو روضے رسول تے گیا اے نہیں آکھے میرا کمال ہے اللہ دا شکر ادا کر کے گیا دا او مالک لے کے آیا دا بے بسم اللہ او یارا اسم اللہ دا تہاڈی ڈھلی سبحان اللہ تے میں آپ صدقے جاواں رات جاگاں گے کوئی نہیں تسی جاگنا رات کو بھاگاں گے اے ٹائم آیا کھڑا بے بسم اللہ اے یارو اسم اللہ دا اے بھی گانا بھارا اللہ دے نبی قبر مبارک نو ایک اشارہ کر کے باہوا دا کون ستے پہ وہ ستے پہ نال شفاعت اے سرور عالم کہ چھوٹ سے عالم سارا ہاتھوں پہ ہاتھ اے درود نبی کے یہ جس دا عید مسارا میں قربان انہ دوہاں دباہو جڑے جفیاں پا کے روزے میں ستے بہنے میں قربان انہ دوہاں دباہو جنہ کو ملیا نبی پیارا کتنا پیارا مولانا قاسم صاحب میں شعر سنایا پر مجمع دا چپ دے ہو گیا گزارا آپ تے چپ شپ گم اے بیٹھے تے لگدا پیا ہمارا میرا دوستہ بزرگا اور دی بھی تذکرہ کر دے جائیے کون جنگوی جس نے آکھے میری اماں عائشہ تے تبرے نہ کرو اے لوگوں اے او شخصیت ہے یہ دے رشتے دا انتخاب میرے اللہ نے کیتا سی تقریر میں پہلی سنی تے پہلی میں کلام ایو لکھیا مولانا فرمان لگے صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر ہوا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا تیرے بستر پہ جی امی قرآن لاتا تھا امی قرآن لاتا تھا عمیرہ کا لقب دے کر یہ مدنی مسکراتا تھا یہ آقا مسکراتا تھا یہ تم امت کی امی ہو نبی پیارے نے فرمایا نبی پیارے نے فرمایا مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا پاؤں میں بیڑیاں ہاتھ میں ہتھکڑیاں میرا جھنوی کہا کرتا تھا لوگ اماں تجھے گالیاں دیتی ہیں میں پاؤں میں بیڑیاں پالوں گا ہتھکڑیاں پالوں گا تیری عزت کے لیے رکھ جاؤں گا خاک میں تڑپ جاؤں گا لیکن جب دم میں دم رہے گا اماں تیری عظمت کے فریرے بلند کرتا رہوں گا دنیا نے سنا میرا جھنوی کہا کرتا تھا تو امی آپ اچھی ہے تیرا حجرہ بھی اچھا ہے تو امی
آپ اچھی ہے تیرا حجرا بھی اچھا ہے تیرا حجرا بھی اچھا ہے تو امی آپ سچی ہے تیرا بابل بھی سچا ہے تیرا بابل بھی سچا ہے یہ سچوں کا گھرانہ تھا مقدس یہ گھرانہ تھا پاکیزہ یہ گھرانہ تھا خدا کو تب پسند آیا خدا کو تب پسند آیا تمہارے گھر دلہا بن کے محمد مصطفیٰ آیا محمد مصطفیٰ آیا کتنا پیارا شعر پڑھا شان امی عائشہ صدیقہ تکبیر لگی مری اماں عائشہ پہ جب تہمت لگی ابا اماں نے بولنا چھوڑا نبی نے گھر سے کہا چلی جا سجدے میں رو کے اللہ کو کہتے اللہ لگی مریم پہ جب تہمت نکم سن نے گواہی ہے نکم سن نے گواہی ہے میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے کیوں چپ تیری خدائی ہے امن میرا ورا ہویا امن میرا ورا ہویا تجھے کیوں نہ رحم آیا تجھے کیوں نہ رحم آیا مقدر تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا لگا جواب اللہ نے دیا وہ مریم تھی تو ایسا ہے تیرا اونچا مقام ایسا وہ مریم تھی تو ایسا ہے تیرا اونچا مقام ایسا تیرا اونچا مقام ایسا تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایسا شوہر خیر الانام ایسا تو جتنی شان والی ہے تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ آیا بڑا اتنا گواہ آیا مقدر تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا صدیق اکبر کی بیٹی کو کی بیٹی کو کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا کتنا پیارا شعر پڑھا سبحان اللہ نہیں جواب آیا سبحان اللہ کا اب جواب آیا سبحان اللہ کا جواب آیا تمہارے حصے میں ثواب آیا تمہارے حصے میں ثواب آیا قسم رب کی نہیں تھوڑا بلکہ بے حساب آیا بلکہ بے حساب آیا اللہ کے نبی ادھر رو رہے ہیں اماں عائشہ ادھر رو رہی ہیں اللہ پاک کی قسم دنیا والوں اگر غیب کا علم نبی کے پاس ہوتا عائشہ ادھر نہ روتی محمد ادھر نہ روتا غیب کے خزانے کی کنجیاں کہندے کھولنے ہاں جی اچھا یہ بھی پڑھنے چلو کہ میں فوت نہیں ہو رہا پڑھ دے مانگا ٹھیک ہے بچوں تواڈے مولانا ضیاء الرحمان فروقی نو نا اتھے 12-11 بندے سزائے موت ہوئے نا کراچی وہ اتھے میٹنگ سی تے لوگ گالا دے تو کی کر گیا تو جماعت نو کھا گیا تینوں ساڈے بندے پھائے لگ گئے تینوں پیسے نہیں سانوں دے ہیں سن دے رہے اعظم تارا کہنے لگے یار جواب کیوں نہیں دیندا کہ کیوں جواب دیواں انہاں دی میں نہیں سناں گا تے کون سنے گا ان کارا کو نہ دے میں نہیں سنے گا کون سنے گا انہاں 2 لاکھ روپیہ پتہ کر لو 2 لاکھ آکھیا سی دیو مولا نے بھیک منگی آڑتیاں تو تاجراں تو شام تو پہلے 2 لاکھ وکیل دا جمع کر دی بات تو ماں تو بچوں تواڈا ہاں میں نے پتہ ہے بڑے بڑے مولوی یہ نظم نہیں پڑھن دیں دے اور تسی پھر بھسا منہ لے کے جان دو یہ بات جتنے تک حضرت بیٹھے موجود تسی فکر نہ تواڈا جوانی والا ماں مان پورا کریں گے سب
بچہ کہہ رہا ہے آ میرا دوست آ اللہ دے پاک پیغمبر نے میٹنگ بلائی علی نے پوچھا تو دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے علی رو کے کہندے آقا میری اماں اچھی ہے ویسے تو شادی اور کرنی تو کر لو عثمان تو بتا میری عائشہ کے بارے تیرا کی خیال ہے عرض کیتا یا کر میں نو اتنا پتا جڑے اللہ گندی مکھی تواڈے وجود اقدس تے بیٹھ نہیں دیندی تواڈے رخ انور تے نہیں بیٹھ دیندی او اللہ دی ذات تواڈے بستر تے گندی عورت نو کیویں برداشت کر سکدا سی عمر کہن لگے اے ابو بکر تو بول کہہ جو سبحان اللہ اترو اجے 1:05 ہونے 2:05 تے شیخ دا کلام ختم ہو گیا نہ تسا مینوں جان دیتا ہن پتہ نہیں آ دن 3:30 بجے تھے گڈی نکلدی ہے جان گلی ہو جاندی 2 بجے جاندی چلو یار پھر 2 بجے جاندی تا سی 1:30 بجے مکا دیندے اور دسو 5 بجے جھوٹ نہ مانو میں سیتی یہ حال ہے 4:30 بجے ٹائم آندا جنگ دا ہاں جی چنگ چلو آندیاں جاندیاں نے تے کوئی ڈر نہیں تے ایک جلسہ ختم بھی ہو گیا خیر تواڈی جان نہیں چھڑدا یہ گل سن لو ایمان تازہ ہوئے گا عمر کہن لگے رضی اللہ عنہ ابو بکر تو میری جگہ تے بول کہو سبحان اللہ میں رائے نہیں دیندا عائشہ دے بارے تساں بولو کیوں کہ تو اوے جنو انت صدیق میرے محمد نے آکھیا سی او جب ابو بکر جد ابو جہل اینڈ کمپنی آئی سی وہ کہنے لگی ابو بکر تیرے نال گل کرنی ہے کی کرنی کوئی گل کرنی ابو بکر آکھیا تیرا بوتھا بھی کوڑا تیری گل بھی کوئی کوڑی ہونی ہے اسے کہا نہیں بوتھا کوڑا گل سونی ہوئے گی اسے کہا کی گل ہے کہ جو کوئی آکھے راتو رات میں معراج تے گیا راتو رات سیر کی تی جنت ویکھی دوزخ ویکھی آیا کنڈی ہلدی پئی بسترہ گھرہ میں تو مان لویں گا ابو بکر کہنے لگے کوئی دعوی کرے گا انکار کراں گا جے میرا یار محمد آکھے گا لکھ وری اقرار کراں گا اللہ نے فرمایا جی برائی جی رب جلیل میرے محبوب نے قدر کی دی گئی آج ابو بکر نے آنکھ انت صدیق میں اکھاندہ پیا محمد مہر لا کے ڈسیندہ پیا ابو بکر تو سانتا صدیق ہو اس واسطے تسی بولو ابو بکر کہنے لگے میں نہیں بولاں گا کیوں یہ میری بیٹی ہے آج میں نہیں بولاں گا لوگ کہیں گے بچے دے عوض وچ ہر کوئی بول جاندا ہے یہ جملہ جیڑا میں پڑھن لگا ماں یہ جیڑا جملہ میں پڑھن لگا قرآن دی قسمیں یہ وقت دا خطیب اللہ دی عمر چ برکت دے یہ وٹو دا جملہ ہے کہ یہ جو آخر بھی وٹو نے پتہ کیتا کہ اچھی کہو سبحان اللہ میرا وٹو کہندا ہے جدا عمر نے گل کی تھی ابو بکر کہندا یارا صدیق کہن لگے بیٹی ہے میں کیویں بولنا میرا عمر کہن لگا ابو بکر تو نہیں بولدا کہ بیٹی ہے ابو بکر تو نہیں بولدا کہ عائشہ میری بیٹی ہے میں تے بولاں گا کہ عائشہ میری اماں ہے کہ ماما دے حق وچ حلالی بیٹا بولا کر دے نے جویں اس دور میں جھنگوی بول گیا اعظم طارق بول گیا علی شیر حیدری بول گیا شہید شعیب ندیم بول گیا اللہ پاک دے قسم ضیاء الرحمان فاروقی بول گیا کیڑا ضیاء الرحمان فاروقی جان نشین امیر عظیمت مولانا ضیاء الرحمان ہے امی عائشہ کی عزت و تو وارد حدیث جان جان نشین امیر عظیمت یہ کلام منو یاد تھے پڑھیا سی میں یہ طاہر جیڑا دا سی ٹائم نہیں دینا وہ بچوں کہندا تو دیکھ تے ویکھ یہ منو ٹکے دیندا سی جد میں کلام پڑھیا پھر نہ کہ یار اے ولی دا کتب لکا کے کتھے رکھیا
مخجان نشین امیر عظیمت مولانا ضیاء الرحمان ہے امی عیشت عزت و تو بار گیا جن جان ہے دیکھے جان دا نظرانہ جگوی پیڑا پوٹا لایا دیکھے جان دا نظرانہ جگوی پیڑا پوٹا لایا کئی ملکاں وچ فاروقی نے او پیغام پہنچایا کئی ملکاں وچ فاروقی نے او پیغام پہنچایا جان تلی کے رکھ کے یارو کر گیا حق بیان ہے امی عیشت عزتی تو وار گیا جن جان ہے 8 رمضان مبارک نو ہو گئے بیک شہید 8 رمضان مبارک نو ہو گئے بیک شہید چھٹ کے دنیا فانی جا جنت کی دید چھٹ کے دنیا فانی جا جنت کی دید بچے تو رو رو پوچھ دے رہے 10 نئی امی جان ہے بچے رو رو پوچھ دے رہے 10 نئی امی جان ہے عید دن بھی کیوں نہ آئیو ساڑھے ابو جان ہے جان نشین امیر عظیمت ابو بکر صدیق تو گئے لگے عمر کہہ گیا آقا یہ پھر میں تو آتو ایک گل پوچھنا ہوا جڑے میری اماں شاہ تے تومت لگان دینے اجازت دیو انہاں کتیاں دی گال کے میں پکڑ کے پوچھا انہاں دی زبان کٹ گیا ہوا پھر آقا میں تو آتو پوچھدا عرض کردہ ہوا آقا یہ شادی ایشا نال ساتھو پوچھ کے کیتی ہے یا رب دی مرضی نال کیتی ہے آپ نے فرمایا میں کھاندہ نہیں پیندہ نہیں ٹردہ نہیں چلدہ نہیں پھردہ نہیں شادی نہیں کردہ نتیاں واسطے دمہا جوڑ دمہا اللہ دا حکم آبی میں شادی کردہ وہاں تیاں پر نانا وہاں سورے بنانا وہاں اللہ دی مرضی میرا عمر رو کے کہنے لگا اللہ پاک دے قسم سبحانک حاضا بہتان العظیم کہ میں میرا رب شریکہ تو پاگے اے میں میری اممہ عائشہ گناہ تو پاگے یہ قرآن دی آیت بن کے آگے یہ قرآن دی آیت عمر دے لفظ ہی رب نو بڑے پیارے لگ دینے آج عمر واسطے کہیں بکواس کرنے اپنا جہنم بنا رہے ہیں عمر اوے جنوں مانگ کے محمد نے لیا سے یہ دو آیت آئی یہ تھے جنگوی طرف کی آخدہ سی تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر یہ ایسا پاک دامن ہے سنو میرے نبی سرور سنو میرے نبی سرور تیری ایسا پہ جی مدنی جھوٹا بہتان ہے لایا جھوٹا بہتان ہے لایا جبریل جوڑ کے کہتا ہے اٹھو مدنی چلو جلدی حمیرہ کو بلا لاؤ پہلے وہ منتہ کر دی رہی کوئی نہ تسی مننے ان رب کہنا تسی منت کر کے منا کے رہو اٹھو مدنی چلو جلدی حمیرہ کو بلا لاؤ اسی میں شان تیری ہے اسے اب تم منا لاؤ پڑی روئے مسلح پر نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا میرے مدنی کریم نے فرمایا ابو بکر جا تیری بیٹی کی بریت میرے رب نے دے دی میں خود محمد منانے کے لیے آ رہا ہوں ام روان کو حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیوی کو کہتے ہیں جلدی کر عائشہ کو کہو اٹھ نبی آ رہے استقبال کر میرے محمد کا شکریہ ادا کر ہمارے گھر آ رہے ہیں لیکن اماں نے کہا بیٹی جلدی کر محمد کریم آ رہے ان کا شکریہ ادا کر استقبال
سوال کریں. امی کو جب پھر بات رو کے کہتی ہے امی تو وہی امی ہے جس نے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے. ابو تو وہی ابو ہے جس نے کہا مجھے ابو نہ کہو, بیٹی نہ بیٹی, ابو نہ کہو. ابا تو نے بولنا تھا, پیار بھی نہ دیا تھا, چھڑک دیا تھا. محمد کریم لوگوں کی بات سن کے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا تھا. ابو آج میں تیرا شکریہ ادا نہیں کروں گی, امی تیرا شکریہ ادا نہیں کروں گی, محمد کا شکر ادا نہیں کروں گی, آج اس رب کا شکر ادا کروں گی. اس نے گزری ایسا کو پھر آباد فرما دیا ہے. آج میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے اجڑی عائشہ کو آباد فرما دیا. وہ میرا رب نہ بولتا, میں اجڑ جاتی, میں برباد ہو جاتی, میں رسوا ہو جاتی. آقا آئے, اب جب بلایا آقا نے میری حمیرہ, اگر مجھے پتہ ہوتا میں کبھی نہ رونے دیتا. جتنا تو روئی تیرے غم میں بھی تو روتا رہا. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. آقا مدنی کریم کی آواز سنی, سر اٹھا لیا, آنکھوں سے آنسو پونجے. دل میں اللہ کو ایک بات کہہ دیا ہے. رو کے کیا کہتے ہیں دل میں, اللہ کو کہتے ہیں اللہ جی میں بے گناہ روائی گئی ہوں, اس کا بھی اجر چاہتی ہوں. بے گناہ ستائی گئی ہوں, اس کا بھی اجر چاہتی ہوں. میرے رب نے فرمایا تیرے رونے کا ایسا میں ایسا پھول پا دوں گا, تیرے رونے کا ایسا میں ایسا پھول پا دوں گا. قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا, میں عربی کو سلا دوں گا, میں دلبر کو سلا دوں گا. تیرے حجرے میں مدفن ہے, تیرے حجرے میں مدفن ہے, پورے عالم کا سرمایہ, پورے عالم کا سرمایہ. جلوے کہا کرتے تھے بار بار تقریر میں, جو رتبہ ماں کا جانے گا وہی جنت میں جائے گا. وہ جنت جا نہیں سکتا جو دل ماں کا دکھائے گا. رکھو تم ماں کا دل راضی, رکھو تم ماں کا دل راضی. کلام اللہ میں ہے آیا, کلام اللہ میں ہے آیا. رکھو تم ماں کا دل راضی, اگر جنت میں جانا ہے, اگر جنت میں جانا ہے. محشر روز اعلانہ خدا کو منہ دکھانا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے. لا شک وہ جہنمی ہے جنہوں نے ماں کو تڑپایا, جنہوں نے ماں کو تڑپایا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.